अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश व खुर्रम होंगे। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और जो बीमार हैं उनको शिफा अता करे और जो हम में नहीं उनकी मग़फ़िरत करे। चलते हैं कहानी की तरफ। ये कहानी एक सोनिया नामी लड़की की है, उसी की ज़ुबानी आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। सोनिया की शादी इसके माँ बाप की पसंद से हो रही थी। इससे छोटी 4 बहनें और भी थीं। जब रिश्ता आने पे वालिदैन ने लड़के के ख़ानदान के बारे में अच्छी तरह जांच पड़ताल करने के बजाय खुदा का शुक्र अदा किया और 1-2 मुलाकातों के बाद मंगनी कर दी। लड़के वालों ने मंगनी के बाद शादी की रट लगा दी। बकौल इनके ज़मान इनका इकलौता बेटा था और वो जल्दी घर में बहू लाना चाहते थे। दहेज के लिए भी उन्होंने मना कर दिया था। इसलिए सोनिया के माँ बाप ने बिना किसी मज़ाहमत के शादी की तारीख दे दी। वो लोग वैसे तो बहुत अच्छे थे, मगर सोनिया की माँ कुछ उलझी सी रहती, क्योंकि ज़मान के माँ बाप की शक्लें आम लोगों से थोड़ी मुख्तलिफ थीं। इनकी आंखें गहरी जर्द थीं और नाक ज़रा सा लंबा, होंठ बेहद सुर्ख। यही बात सोनिया की माँ को अजीब लगती थी। एक दिन इसने अपने शोहर से इस बारे में बात की तो उसने आगे से डांट दिया, कमाल है बेगम, तुम्हारी सोच को सलाम है। अब हम इसलिए नहीं इन्हें शादी से इनकार कर दें कि इनकी शक्लें तुम्हें पसंद नहीं। सोनिया की माँ ने शर्मिंदगी से कहा, ये कब कहा कि इनकार करें, मैं तो बस ऐसे ही बात कर रही थी कि इनकी शक्लें मुख्तलिफ हैं। इसके शोहर ने कहा, शक्लें बनाने वाली खुदा की ज़ात है, हम कौन होते हैं नुक्स निकालने वाले। शादी वाले दिन जो लोग बारात के साथ आए, इनकी शक्लें भी ज़मान के वालिदैन से मुख्तलिफ नहीं थी। सबकी वही जर्द आंखें और सुर्ख होंठ। हाँ, मगर ज़मान की शक्ल सूरत किसी शहज़ादे से कम नहीं थी। आंखें नॉर्मल थी, लेकिन होंठ उसके भी गहरे सुर्ख और उसके गोरे रंग पे बहुत सूट करते थे। ऑफ वाइट शेरवानी में वो चांद से उतरा हुआ कोई परीज़ाद लग रहा था। सोनिया भी कुछ कम नहीं थी। दोनों की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। रुखसती के वक्त सोनिया को ज़मान के साथ पिछली सीट पर बिठाकर इसके सास खुद आगे बैठ गई और सुसर कार ड्राइव करने लगा। बाकी बारातियों की गाड़ियां इनके पीछे थीं। कार एक घर के सामने रुकी तो सोनिया की सास इसका लहंगा संभालते हुए इसे अंदर ले गई। सोनिया पर इश्तियाक नज़रों से अपना नया घर देखने लगी, जो बहुत प्यारा था, लेकिन कोई सजावट नहीं की गई थी। सिर्फ इसका कमरा सजा हुआ था। ज़मान की माँ ने इसे आराम का कहा और चली गई। काफ़ी देर गुजर गई। सोनिया ने टाइम देखा, रात का 1 बज रहा था। कैसे अजीब लोग हैं, खाना तक नहीं दिया और ये ज़मान कहाँ रह गए, इसने सोचा और बेचारगी से लहंगा समेटते हुए खुद ही उठकर बाहर आ गई। शादी वाले घर में मेहमानों की चहल पहल के बजाय गहरा सन्नाटा था। वह हैरानगी से इधर उधर देखते हुए घर में घूमने लगी और बड़बड़ाने लगी, कहाँ चले गए सब। शादी वाले घर में कब्रिस्तान जैसी खामोशी है। नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसा सलूक करते हैं क्या। भूख से इसकी जान निकल रही थी। किचन नजर आया तो वहां घुस गई। अभी वो खाने के लिए कुछ ढूंढ ही रही थी कि किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। इसने बाहर देखा तो ज़मान खड़ा था। तुम किचन में क्या कर रही हो सोनिया। इसे देखकर घबरा गई, क्योंकि वो पहली दफ़ा इससे मुखातिब हुआ था। शादी से पहले जब वो घर आया था उन्होंने सिर्फ एक नज़र देखा था एक दूसरे को। उसने अपनी बेतरतीब सांसों पे काबू पाते हुए कहा, वो मुझे भूख लगी थी, खाना किसी ने दिया नहीं तो खुद लेने आ गई। ज़मान ने माजरत के अंदाज में कहा, ओह अभी तो कुछ होगा भी नहीं, घर में खाने के लिए बाजार भी बंद हो चुका होगा। सोने ने मुंह बनाकर कहा, कोई बात नहीं, सुबह ही खा लूंगी। ज़मान ने प्यार से इसे देखकर कहा, तुम कमरे में चलो, मैं 5 मिनट में आता हूँ। सोनिया कमरे में आकर इसका इंतज़ार करने लगी। ठीक 5 मिनट बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देने के बाद ज़मान सोनिया के करीब आकर बैठ गया। सोनिया को लगा कि वो रोमांटिक बात करने लगा है। उसने माँ कर निगाहें झुका ली। ज़मान ने परेशानी से कहा, एक मसला हो गया है सोनिया, मेरे दफ्तर के काम से 40 दिन के लिए कल सुबह दूसरे शहर जाना पड़ रहा है। वलीमा कैंसिल कर दिया है, तुम्हारे वालिदैन को भी इन्फॉर्म कर दिया है, क्योंकि अगर मैं ना गया तो जॉब से निकाल दिया जाऊंगा।
سونیا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں زمان؟ کل تو ہمارا ولیمہ ہے نا، آپ اپنے باس کو بتائیں کہ آپ نہیں جا سکتے ابھی۔ زمان نے نفی میں سر ہلا کر کہا، نہیں یار، یہاں کوئی کسی کی مجبوری نہیں سمجھتا، مجھے ہر حال میں جانا ہوگا، بہت ضروری ہے، مجھے اپنی ذمہ داری نبھانی ہے، تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ اگر نہیں بھی جاؤں گا میرے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہماری ابھی بھی شادی ہوئی ہے، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ سونیا اس کی مجبوری سمجھتے ہوئے جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ زمان نے خوش ہو کر اس کا ماتھا چوما اور کہا، تھینکس فار انڈرسٹینڈنگ، تم اب پیکنگ کر کے ریسٹ کرو، ہمیں صبح 5 بجے نکلنا ہے، ہم اپنی نئی زندگی کی شروعات وہیں جا کر کریں گے۔ اگلی صبح زمان نے اس کا جگا کر تیار ہونے کا کہا اور بتایا کہ ناشتہ بھی راستے سے کرنا ہے۔ دونوں بیگ اٹھائے کمرے سے نکلے۔ زمان کو سیدھا گیٹ کی طرف جاتے دیکھ کر سونیا نے کہا، ارے امی ابو سے تو مل لیں۔ زمان نے جواب دیا، وہ لوگ سو رہے ہوں گے، انہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں ہوگا، ویسے بھی میں نے بتا دیا تھا کہ صبح ہم نکل جائیں گے۔ سونیا کو عجیب تو لگا مگر چپ رہی۔ لمبے سفر کے دوران سونیا کی آنکھ لگ گئی اور تب کھلی جب گاڑی ایک گھر کے بڑے سے گیٹ کے سامنے رکی۔ زمان اس کا گھر ہے؟ زمان کیا آپ یہاں پہلے بھی آ چکے ہیں؟ زمان نے سامان گاڑی سے نکالتے ہوئے کہا، جی ہاں، کافی دفعہ آیا ہوں۔ سونیا نے اس کے پیچھے چلتے ہوئے پہلا قدم جیسے ہی گھر کے اندر رکھا، اسے کئی لڑکیوں کی چیختی ہوئی آوازیں ایک ساتھ سنائی دی، رک جاؤ، اندر مت آؤ، ورنہ کبھی واپس نہیں جا سکو گی۔ اس کے قدم رک گئے۔ زمان کی آواز نے ان لڑکیوں کی آواز کا تسلسل توڑا۔ کیا ہوا سونیا؟ رک کیوں گئی؟ سونیا کو باہر کھڑا دیکھ کر زمان اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گیا اور بتانے لگا، تم یہ پرانا اور ویران گھر دیکھ کر ڈر گئی ہو شاید، لیکن پوری دنیا میں یہ میرا سب سے پسندیدہ جگہ ہے، بہت سکون ہے اس گھر میں۔ اس گھر میں عجیب سی وحشت تھی۔ صحن میں پرانے درختوں کا ایک جھنڈ اور سامنے برآمدہ جس میں 3 کمرے تھے۔ زمان لنچ کے بعد آفس چلا گیا۔ سونیا سامان سمیٹ کر لیٹ گئی۔ نیم غنودگی میں اس نے عجیب سا خواب دیکھا۔ 6 دلہنیں ایک آدمی کے ارد گرد کھڑی آپس میں جھگڑا کر رہی ہیں۔ سونیا نے اس آدمی کا چہرہ دیکھا، وہ زمان تھا۔ سب اسے بازوؤں اور کندھوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ رہی تھی اور بول رہی تھی، یہ میرا شوہر ہے، نہیں یہ میرا شوہر ہے، تم چھوڑو، یہ میرا دولہا ہے۔ سونیا ان سب کے بیچ سے زمان کو کھینچنے لگی اور بولی، پیچھے ہٹو تم سب، یہ میرا شوہر ہے۔ سب اونچی آوازوں میں جھگڑنے لگی اور سونیا کی آنکھ کھل گئی۔ شام کو جب زمان آیا تو اس نے خواب سنا کر معصومیت سے کہا، زمان اب دوسری شادی تو نہیں کریں گے نا؟ یہ سن کر وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ تم بھی نا سونیا؟ سونیا نے غصے سے اسے گھورا تو اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی محبت اور وفاداری کا یقین دلانے لگا۔ رات کو دونوں ایک دوسرے میں دیر تک کھوئے رہے۔ 2 بجے کے قریب سونیا شاور لے کر آئی تو زمان سو چکا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر بال سکھانے لگی۔ اب وہ بھی سہاگن ہو چکی تھی۔ اسے اپنا رنگ روپ مزید نکھرا محسوس ہو رہا تھا۔ آئینے میں برآمدے والی کھلی کھڑکی نظر آ رہی تھی۔ وہاں ایک لڑکی کھڑی اسے گھور رہی تھی جس کے پھیکے سے چہرے پہ لمبے لمبے کٹ لگے تھے، جیسے بلیڈ یا چاقو سے لگائے گئے ہوں۔ سونیا نے مڑ کر دیکھا، کھڑکی میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے دوبارہ آئینے میں دیکھا تو وہ موجود تھی۔ سونیا نے غور سے دیکھا، یہ انہی لڑکیوں میں سے ایک تھی جو دلہن بنی زمان کو اپنے دولہا بول رہی تھی۔ سونیا نے چیختے ہوئے زمان کو جگایا۔ زمان نے لائٹس آن کر کے دیکھا، باہر کوئی نہیں تھا۔ سونیا کو خوفزدہ دیکھ کر وہ بھی اس کے بال سے ہلانے لگا اور وہ پرسکون ہو کر سو گئی۔ صبح جب وہ اٹھی تو زمان اس کے لیے ناشتہ بنا رہا تھا۔ اسے اپنی قسمت پر رشک آیا۔ ناشتہ کرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ اس کے بازو پہ 2 انچ لمبا کٹ لگا تھا جس میں سے خون نکل رہا تھا اور نکل کر خشک ہو چکا تھا۔ زمان کی نظر اس کے بازو پہ پڑی تو وہ تڑپ کر رہ گیا۔ سونی یہ کیا ہوا تمہیں؟ سونی نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، پتہ نہیں کیسے لگ گیا، شاید میری چوڑی ٹوٹ کر لگ گئی ہو۔
زمان ناشتہ چھوڑ کر اٹھا اور اسے ڈاکٹر کے پاس چلنے کو کہا۔ فکر مندی دیکھ کر سونیا نے کہا، کچھ نہیں ہوا، ذرا سا کٹ ہے، مجھے درد بھی نہیں ہو رہا، آپ پلیز ناشتہ کریں، آفس سے دیر ہو جائے گی۔ زمان نے اچھی طرح زخم دیکھا، زیادہ نہیں تھا، اسے کچھ تسلی ہوئی۔ اس کے آفس جانے کے بعد سونیا گھر کی صفائی میں لگ گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ پورے گھر میں عجیب سی بدبو پھیلی ہے۔ سونیا نے کچن کے سامان کی لسٹ بنائی اور کسی سٹور کی تلاش میں گھر سے نکلی۔ راستے میں ایک عورت گلی میں کھیلتے ہوئے بچوں میں سے اپنے بچے کو نکال کر اس کو ڈانٹتے ہوئے گھر لے جا رہی تھی۔ سونیا نے اس سے پوچھا، آنٹی یہاں نزدیک کوئی دکان ہے کیا؟ اس عورت نے خوش مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، نزدیک سٹور ہے، اور پوچھا کہ لگتا ہے تم اس محلے میں نئی آئی ہو۔ سونیا نے جواب دیا، جی ہاں، ہم کل ہی آئے ہیں، گلی کے نکڑ پہ جو کالے گیٹ والا مکان ہے وہاں رہتے ہیں ہم، آپ کسی دن آئیے گا نا، مجھے تو بہت خوشی ہوگی۔ اس عورت نے حیرت سے سونیا کو سر سے پیر تک دیکھا، جیسے وہ کسی اور دنیا کی مخلوق ہو۔ کیا تم اس گھر میں رہتی ہو؟ سونیا نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا تو وہ عورت خوفزدہ ہو کر اپنے بچے کو لے کر تیزی سے وہاں سے چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ سونیا اس کی اس حرکت پر پریشان ہو گئی۔ دکان سے واپس آتے ہوئے اذان ہونے لگی۔ آواز سے لگ رہا تھا کہ مسجد کہیں نزدیک ہے۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی آواز آنا بند ہو گئی۔ اسے حیرت ہوئی، اس نے دوبارہ باہر جا کر سنا، اذان جاری تھی۔ شام کو زمان آیا تو سونیا نے پورے دن کی روداد سنا کر کہا، اس گھر میں ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ زمان نے اسے کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کیا اور اس کے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا، تم گھر سے باہر کیوں گئی تھی؟ پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں یہاں، جو سامان منگوانا ہو مجھے بتایا کرو، اور اس گھر میں کوئی مسئلہ نہیں، بس پرانا ہے اس لیے پرسٹال لگتا ہے۔ ایک تو میں سارا دن کام کر کے تھکا ہوا آیا ہوں اور تم میری تھکن اتارنے کے بجائے ڈراؤنی کہانیاں سنانے بیٹھ گئی ہو۔ سونیا شرما سی گئی اور دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں دنیا کی الجھنوں کو بھول گئے۔ اس دن کے بعد سونیا کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی۔ تنہائی میں گھر کے اندر اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا، مگر وہ وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیتی اور زمان کے خیالوں میں الجھی رہتی، جسے پا کر اسے دنیا جہان کی ساری خوشیاں مل گئی تھی۔ اس خماری میں کھوئے اپنے آس پاس چھوٹی موٹی آہٹیں اسے محسوس بھی نہ ہوتی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے جسم پر چھوٹے چھوٹے کٹس کی تعداد بڑھ رہی تھی۔ اسی اکیلے میں اپنے والدین اور بہنوں کی بھی یاد آتی۔ اس نے ایک دفعہ زمان سے فون پر گھر بات کروانے کا کہا تو زمان نے بتایا کہ اس علاقے میں سگنل نہیں آتے۔ وہ سوچ کر مطمئن ہو گئی، کچھ دن کی بات ہے۔ ادھر اس کے ماں باپ اور بہنیں اس سے ملنے اس کے گھر گئے جہاں اس کے ساس سسر رہتے تھے، مگر وہاں تالا لگا تھا۔ انہوں نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہاں کوئی نہیں رہتا۔ اس گھر میں 5 سال پہلے ایک فیملی رہتی تھی جن کی بیرون ملک شفٹنگ ہو گئی۔ اس کے بعد یہ گھر خالی ہے۔ سونیا کے والدین رشتہ طے کرنے سے پہلے زمان کو دیکھنے اسی گھر میں آئے تھے۔ زمان اور اس کے والد کا نمبر بھی بند جا رہا تھا۔ وہ لوگ شدید پریشانی کے عالم میں گھر لوٹ گئے۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ آہستہ آہستہ اندھیرا پھیلنے لگا۔ زمان ابھی تک نہیں آیا تھا۔ سونیا کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ اچانک اسے لگا جیسے بہت سارے لوگ سرگوشیاں کرتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس نے باہر جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ اسی لمحے 6 لڑکیاں کچن کے دروازے کے سامنے پہنچ گئیں۔ ان کے رنگ گہرے پیلے تھے اور کپڑے پھٹے ہوئے، جن میں سے ان کے چہرے سمیت پورے جسم پر لگے ہوئے کٹ واضح نظر آ رہے تھے۔ سونیا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان کو دیکھا۔ یہ وہی لڑکیاں تھیں جو اسے خواب میں دلہن بنی زمان کو اپنا اپنا دولہا بولتے نظر آئیں۔ وہ سب سونیا کی طرف بڑھ رہی تھیں اور بھاری آواز میں ایک ساتھ بول رہی تھیں، بھاگ جاؤ یہاں سے، ابھی بھی وقت ہے، زمان سے دور چلی جاؤ، اسے بنا بتائے بھاگ جاؤ تاکہ وہ تمہیں ڈھونڈ کر واپس نہ لا سکے۔ اس سے پہلے کہ وہ سونیا کے قریب آتی، سونیا نے خوف سے کانپتے ہاتھوں میں چاقو اٹھا کر لہرایا، دور رہو مجھ سے، میرے پاس مت آنا۔ وہ لڑکیاں بظاہر انسان نہیں، کوئی بدروحیں لگ رہی تھیں۔
लेकिन चाकू देखकर खौफजदा होकर पीछे हटने लगी। जैसे ही सोनिया को वहां से निकलने की जगह मिली, उसने बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। उनकी आवाज़ें गेट तक आते साफ सुनाई दी। वो कह रही थी, भाग जाओ, वापस मत आना। सोनिया भागते हुए गेट तक पहुंची और ज़मान से टकरा गई, जो उसी वक्त घर में दाखिल हुआ था। उसे इतना परेशान देखकर वो बौखला गया। उसके कुछ पूछने से पहले ही सोनिया बेहोश होकर गिर गई। उसे उठाकर कमरे में ले गया। सोनिया को जब होश आया तो इस घर में एक मिनट के लिए रुकने पर तैयार नहीं थी। ज़मान ने बेबसी से कहा, सोनिया प्लीज़ मेरी मजबूरी समझो। 40 दिन से पहले हम नहीं जा सकते वापस। तुम्हें वहम हुआ है इस घर में लड़कियां कहाँ से आईं? भला सोनिया ने अपने जिस्म पर लगे लातादाद कट इसे दिखाते हुए कहा, ये देखें ज़मान, ये उन्होंने ही किया है मेरे साथ। उनको अपने जिस्मों पर भी ऐसे ही निशान हैं। मैं यहाँ नहीं रह सकती, आप प्लीज़ मुझे वापस छोड़ें। ज़मान ने इसकी बात झुठलाते हुए कहा, तुम ज्वेलरी पहनकर सोती हो इसलिए कट लग गए होंगे। सोनिया खुदा के लिए मेरा दिमाग मत खराब करो। मुझे तुम्हारी ज़हनी हालत पर शक होने लगा है। तुम्हें तन्हा रहने की आदत नहीं है, इसलिए इतना वहम पाल रखा है। मैं अपनी अम्मी को यहाँ बुलवा लेता हूँ। अब तो ठीक है ना? सोनिया रोते हुए सो गई। ज़मान आहिस्ता से दरवाज़ा बंद करके बाहर आ गया और दरख्तों की झुंड के नीचे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। आंखें बंद करके धीमी आवाज़ में बोलने लगा, ए रानी तशनिका, ए काली ताकतों की मलका, ए शैतान की अजीम बेजारन, जैसे तूने अब तक मेरा साथ दिया वैसे ही अब भी मेरी मदद कर। मेरी ताकत अभी भी इतनी नहीं कि इन 6 लड़कियों की भटकती रूहों को सोनिया से दूर रख सकूं। वो इसे यहाँ से भागने की कोशिश में है। तू है जो इनको रोक सकती है। मेरी मदद को पहुंच जल्दी। अपना पैगाम रानी तक पहुंचाकर वो कमरे में चला गया। सोनिया गुज़श्ता शाम वाले वाक़े के बाद खौफ के मारे बिस्तर से नहीं निकली थी। ज़मान ने इसे नाश्ता भी कमरे में ला कर दिया। दरवाजे पर दस्तक हुई तो ज़मान के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने वही औरत खड़ी थी जो सोनिया के घर ज़मान की माँ बनकर रिश्ता ले गए आई थी। ज़मान अकीदत से अपने सीने पर हाथ रखकर ज़रा सा झुका और कहा, मुझे पता था मेरे बुलाने पे आप ज़रूर आएंगी। रानी तशनिका, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत थी। मेरा अमल मुकम्मल होने में सिर्फ 11 दिन रह गए हैं। ऐसे में अगर सोनिया को इन भटकती रूहों ने हकीकत बताकर भगा दिया तो मेरे सालों की मेहनत राय कहाँ जाती। तशनिका ने ममता भरे लहजे में कहा, तो मेरे बच्चों जैसा है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ सोनिया तेरा 7वां और आखिरी शिकार है। इसके बाद तेरा अमल मुकम्मल हो जाएगा और शैतान देवता तुझे काली ताकतों से नवाज देगा। तेरे दिल की मुराद पूरी हो जाएगी। मेरे बच्चे तू फिक्र मत कर। इन लड़कियों की रूहों को मैं कैद कर देती हूँ। ताकतें मिलने के बाद तो खुद सोनिया समेत इन सब को हमेशा के लिए इस कैद से रिहाई दे देना। ज़मान इसे अंदर ले गया। इसका बस नहीं चल रहा था कि इसके आगे अपनी जान बिछा दे। इसके दिल में इंसानियत के लिए ज़रा भी रहम नहीं था। इसने काली ताकतों के असूल के लिए अनगिनत मासूम जानें ली थी। इस तशनिका ने ज़माने को एक खौफनाक नाम दे दिया था। ज़मान को माँ बनकर पाला था और अब वो इसे शैतान देवता का ख़ास चेला बनाने में मदद कर रही थी। सोनी, ये देखो कौन आया है। इसने कमरे में जाते ही तशनिका की तरफ इशारा करके ऐलान किया। सोनिया खुशी के मारे इससे लिपट गई। आंटी कैसी हैं आप? शुक्र है आप आ गई। मैं तो ज़मान से कह रही थी कि मुझे आप लोगों के पास छोड़ आएं। तशनिका ने इसके माथे पर बोसा देकर कहा, अरे मेरी बच्ची कितनी कमज़ोर हो गई हो। दोनों बातों में लग गई तो ज़मान हाफिज़ का कहकर घर से चला गया। तशनिका जब से आई थी घर का माहौल पुरसुकून हो गया। वो लड़कियां सोनिया को कभी दोबारा नज़र न आई, मगर सोनिया दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। इसके जिस्म पे लातादाद कट्स लगे, आंखों के गिर्द हल्के और रंगत पीली पड़ गई। तशनिका बज़ाहिर इसका ख़ास ख्याल रख रही थी। इसे जूस और फ्रूट खूब खिलाती पिलाती। सोनिया मुतमईन थी क्योंकि वो इसे घिनौने खेल से बेखबर थी जो उसके साथ खेला जा रहा था। अब 40 दिन पूरे होने में बस 3 दिन बाकी थे। ज़मान सोनिया को सुला कर तशनिका के पास बैठा और जहरीले लहजे में कहने लगा,
بس 3 دن باقی ہیں رانی، اس کے بعد میں انسپکٹر سجاد شاہ کو اذیتیں دے دے کر ماروں گا، جس سے میرے ماں باپ کو پھانسی کے پھندے تک پہنچایا۔ میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد اپنے والدین کی موت کا بدلہ لینا ہے۔ اگر اس کے پاس روحانی علوم نہ ہوتے تو اب تک میں اسے موت کی گھاڑ اتار چکا ہوتا۔ اس کی وجہ سے میں لاوارث ہو گیا۔ اگر تم مجھے نہ سنبھالتی تو گلیوں میں رل کر مر چکا ہوتا۔ تو میرے لیے ماں سے بڑھ کر ہے۔ تشنیکا اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ سونی نے خود کو ایک اندھیرے کمرے میں پایا اور 6 لڑکیاں زنجیروں میں جکڑی روتے ہوئے اسے کہہ رہی تھی، ہم نے تو کوشش کی تھی تمہیں بچانے کی، لیکن تمہاری قسمت میں بھی ہماری طرح بربادی لکھی تھی۔ اب بدرو بن کر ہمارے ساتھ اس مکان میں بھٹکتی رہ جاؤ گی۔ سونیا نے دھیرے سے ہونٹ ہلائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا جسم جیسے بے جان ہو چکا تھا۔ زمان کو قریب بیٹھا دیکھ کر اس نے مری مری سی آواز میں کہا، مجھے ان لڑکیوں جیسا نہیں بننا زمان، پلیز مجھے یہاں سے لے جائیں۔ زمان نے اسے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بس 2 دن اور سونی، پھر ہم واپس جائیں گے اور تمہاری امی ابو سے ملیں گے۔ سونی نے مسکرانے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے ماں باپ اور بہنوں کے چہرے آنے لگے۔ زمان نے اس کے بال سہلاتے ہوئے کہا، سو جاؤ سونی، اور خود بھی سو گیا۔ جیسے ہی رات کے 3 بجے زمان کی آنکھیں یکدم کھل گئی، وہ اٹھا اور باہر چلا گیا۔ جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں چھوٹے سائز کا شیشہ کا گلاس اور چاقو تھا۔ اس نے کچھ پڑھ کر سونیا کے سر سے پیر تک پھونکا، جس سے سونیا پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ پھر اس کے پیروں سے بستر ہٹایا اور چاقو سے پیر کے تلوے پہ 2 انچ لمبا کٹ لگا دیا، جس میں سے خون کی ایک دھار نکلی، جسے زمان نے گلاس میں محفوظ کر لیا۔ پھر اس سے تھوڑا دور ایک اور کٹ لگایا، اور جب تک گلاس بھر نہیں گیا وہ کٹ لگا کر خون نکالتا رہا۔ پھر اس نے بیڈ کے نیچے سے بیگ نکال کر اس میں سے ایک کھوپڑی نکالی اور سین میں لگے درختوں کے جھنڈ کے نیچے ایک دائرہ بنا کر سامنے بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر کے منتر پڑھنے لگا۔ کچھ منٹ بعد اس نے آنکھیں کھولی اور خون کا گلاس اٹھا کر پی لیا۔ نہایت عقیدت مندی سے دونوں ہاتھ میں کھوپڑی اٹھا کر واپس بیگ میں رکھ کر اندر جانے کے لیے پلٹا تو تشنیکا کو پیچھے کھڑے پایا۔ میرے بچے، تیری یہ لگن دیکھ کر شیطان دیوتا تو خوش ہو گئے ہوں گے۔ تو نے ان کی تابعداری کی، اپنی ضمیر وار اور اپنے اندر کی انسانیت کو ختم کر دیا۔ تو بہت آگے جائے گا، دیوتا کا سچا پرستار ہے تو۔ زمان نے اس کے ہاتھ چوم کر کہا، مجھے زندگی دینے والی رانی، میرے پاس چاہے جتنی بھی طاقتیں آ جائیں، میں ہمیشہ تیرا غلام رہوں گا۔ تو میری ماں سے بڑھ کر ہے۔ تشنیکا نے مسکرا کر اس کا گال پہ ہاتھ پھیرا۔ جیتا رہے میرے بچے۔ زمان کے کمرے میں جانے کے بعد وہ زور سے ہنسی۔ اس لیے تو تجھ پر اتنا احسان کیے تو ان کے بوجھ تلے دبا رہے۔ تیری ماں اولاد کی چاہ میں میرے پاس آئی تھی، میں نے اسے کالی طاقتوں سے مدد لینے کا مشورہ دیا۔ اس نے میرے کہنے پر شیطان دیوتاؤں کو 7 نومولود بچوں اس کی جھولی میں ڈال دیا۔ تجھ پر شیطان کی خاص عنایت ہے، بس تیرے اندر کی ساری اچھائیوں کو ختم کرنا تھا، جب میں نے کر دیا۔ اب تو دیوتاؤں کا خاص بن چکا ہے۔ شیطان کی خاص عنایت کو تجھ پر ہو گئی ہے اور تیری مجھ پر۔ اب بس کل رات کا انتظار ہے۔ سجاد شاہ تکیے سے ٹیک لگائے کتاب پڑھ رہے تھے۔ حنین نے دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر انہیں متوجہ کیا اور کمرے میں داخل ہو کر فرمانبرداری سے سر جھکا کر کہا، جی بابا جان، آپ نے بلایا تھا مجھے؟ سجاد شاہ نے کتاب ایک طرف رکھ کر کہا، آج میں آپ کے دوست حماد کے گھر گیا تھا، اس کے والد سے کام کے سلسلے میں۔ حماد نے بتایا کہ آپ اس محلے کی کسی لڑکی پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ حنین نے دل ہی دل میں حماد کو کوستے ہوئے ماتھے کا پسینہ صاف کر کے بولا، مگر آواز نہیں نکل سکی۔ اسے کھانس کر گلا صاف کیا اور گویا ہوا، نہیں بابا جان، میں نے کوئی گندی نظر نہیں رکھی اس لڑکی پر۔ ایک دن حماد سے ملنے گیا تھا تو گلی میں نظر آئی تھی، بہت معصوم اور باحیا لگی، اس لیے حماد سے ایسے ہی اس کے بارے میں کبھی کبھار پوچھ لیتا ہوں۔ مجھے اپنے خاندان کی عزت اور وقار کا خیال ہے۔ آپ جانتے ہیں میں نے آج تک کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دیا۔
सजाद शाह इसका चेहरा गौर से देखकर इसके दिल की कैफियत समझ गए और शफकत से कहा, मैंने हमाद के वालिदैन से इस लड़की के ख़ानदान के बारे मालूमात ले ली हैं। वो शरीफ लोग हैं, आप तैयार रहिएगा, कल रिश्ता लेकर जाएंगे इनको घर हम। हनैन का चेहरा खिल उठा। वो अपनी खुशी को दबाते हुए, ठीक है बाबा जान, जैसे आपका हुक्म कहकर कमरे से बाहर चला गया। सजाद शाह मुस्कुराकर किताब पढ़ने लग गए। इससे अगले दिन दोनों लड़की वालों के घर गए और इन्हें आने का मकसद बयान किया। लड़की के वालिद के चेहरे पर तशवीश की लहर दौड़ गई। उन्होंने माजरत करते हुए कहा कि वो लोग अभी रिश्ता नहीं कर सकते। शाहजी ने इनकार की वजह जानना चाहिए तो लड़की के वालिद ने बताया कि उन्होंने एक माह पहले ही अपनी बड़ी बेटी की शादी की है। इसके ससुराल वालों ने फ्रॉड किया, किसी और के घर को अपना कहा और शादी के बाद इनकी बेटी को लेकर गायब हो गए। आज तक इनका कोई सुराग नहीं मिल सका। पता नहीं इनके क्या इरादे थे जो शादी के दूसरे दिन ही गायब हो गए। इसलिए वो लोग बहुत परेशान हैं। पुलिस भी इनकी मदद नहीं कर रही। शाहजी ने इस मामले पर सोचते हुए कहा कि आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलें। मैं एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ताल्लुकात इतने हैं कि बहुत जल्द आपकी बेटी तक पहुँच जाएंगे। अल्लाह उस बच्ची की हिफाजत करें। ये मामला निपटाने के बाद आराम से रिश्ते के मामला तय कर लेंगे। लड़की के वालिद इनके साथ पुलिस स्टेशन गए और केस से मुताल्लिक सारी तफसीलात जमा करवा दी। अपनी बेटी की शादी की तस्वीरें भी ले गए जिनमें इसका शौहर और सास ससुर भी थे ताकि पुलिस को इन्हें ढूंढने में आसानी हो। सजाद शाह की नज़र इन तस्वीरों में मौजूद लड़की की सास पे पड़ी। ये चेहरा इनके माजी के पर्दों पे नक्श था और रूहानी अमलात में भी माहिर थे। इस मामले को समझने के लिए उन्होंने मगरिब की नमाज के बाद तन्हाई में अमल शुरू कर दिया और आखिरकार इस कहानी के सारे मंजर इनकी आंखों के सामने फिल्म की तरह चलने लगे। बाबा जान, अब तो बता दें इतनी रात को दूसरे शहर सफ़र करने की क्या मजबूरी है? आखिर हम कल सुबह भी तो जा सकते हैं ना? हनैन ने कार ड्राइव करते हुए पूछा। जो तस्बीह के दाने घुमाते हुए कुछ पढ़ रहे थे इसके बाबा, उन्होंने जवाब दिया, कल सुबह तक तो बहुत देर शुरू हो चुकी होती। हमें 3 बजे से पहले मतलूबा जगह पहुंचना होगा। अब गाड़ी तेज चलाएं। हनैन ने परेशानी से कहा, अब पहली बार इतने परेशान लग रहे हैं। अब पहले पूरी बात तो बताएं बाबा जान, मुझे भी तो पता हो हम क्यों जा रहे हैं। हम इस कहानी के इख्तिताम करने जा रहे हैं जो 30 साल पहले शुरू हुई थी। 30 साल पहले जब मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई थी, इस शहर के एक अस्पताल से 40 दिन के अंदर अंदर 7 नौमौलूद बच्चे गायब हुए थे। मैंने और मेरे अमले ने बहुत कोशिशें की मगर इनका कोई सुराग ना मिल सका। आखिर 1 साल बाद हमारी मेहनत रंग लाई और हम मुजरिमों तक पहुँच गए जो आपस में मियाँ बीवी थे। बीवी नर्स की ड्यूटी अंजाम देती थी और शोहर इसी अस्पताल में चौकीदार था। दोनों ने दौरान हिरासत एतराफ़ किया कि इन बच्चों की गुमशुदगी के पीछे इन्हीं का हाथ था। वो लोग बेऔलाद थे और किसी काला इल्म रखने वाले ने इन्हें मकरूह अमल बताया जिसमें 7 नौमौलूद बच्चों को ज़बह करके शैतानी क़ुव्वतों को बेदार किया जाता है। इनकी अमल से इस नर्स की गोद भरी हो गई। जब मैंने इन्हें गिरफ्तार किया तो इनका बेटा पैदा हो चुका था। इन दोनों को फांसी की सज़ा हो गई और इनकी ख्वाहिश पर इनके बच्चे को इनकी जानने वाली एक औरत के हवाले कर दिया गया। जो औरत बच्चा ले गई वो वही इश्तियाक साहब की समधन थी और इनका दामाद ज़मान वही बच्चा है। अब ये कोई नया शैतानी खेल खेल रहे हैं। इश्तियाक साहब की बेटी की शादी को आज पूरे 40 दिन हो चुके हैं। अगर मेरा इल्म दुरुस्त हुआ तो आज रात 3 बजे के बाद अमल मुकम्मल हो जाएगा। बच्ची की जान खतरे में है, हमें जल्दी पहुंचना है। हनैन गौर से ये सुनकर पूरी तवज्जो से ड्राइविंग करने लगा और सज्जाद शाह इसे रास्ते समझाने लगे। ज़मान और तशनिका आज बहुत पुरजोश थे। अमल का वक्त शुरू होने से पहले ही दोनों लागर पड़ी सोनिया की तरफ बढ़ने तशनिका ने इसे सहारा देकर बिठाया और ज़मान इसके गाल पर कट लगाने लगा। आज इसने सोनिया के बेहोश करना भी ज़रूरी नहीं समझा। अब इससे हकीकत छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं था। ना ही इसी में इतनी ताकत थी कि मज़ाहमत कर सकती। सोनिया ने आध खुली आंखों से ज़मान के हाथ में चाकू देखा।
وہ بے دردی سے اس کے گالوں سے ٹپکتا خون گلاس میں محفوظ کر رہا تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں مشکل کہا، زمان آپ یہ سب آپ کر رہے تھے میرے ساتھ؟ گلاس بھر کر زمان سامنے سے اٹھ گیا۔ اس کی دھیمی سی آواز نکلنا بھی بند ہو گئی۔ تشنیکا نے اسے چھوڑ دیا اور وہ بستر پر گر گئی۔ اس کی بند آنکھوں سے آنسو نکل کر گال پر بہہ گئے اور گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ زمان اور تشنیکا باہر چلے گئے۔ سین میں لوگوں کی گہما گہمی دیکھ کر زمان گھبرا کر تشنیکا کو دیکھنے لگا۔ تشنیکا نے اسے پچکار کے کہا، یہ سب ہمارے ہی ساتھی ہیں بیٹا، تیری خوشی میں شریک ہونے آئے ہیں۔ زمان نے سب کو غور سے دیکھا، زرد آنکھیں اور سرخ ہونٹوں والے۔ یہ لوگ وہی تھے جو اس کے ساتوں شادیوں میں باراتی بنے تھے۔ اس نے دائرہ بنا کر کھوپڑی اس میں رکھی اور اوپر گلاس رکھ دیا۔ اچانک تیز ہوا کے جھونکے آئے اور کھوپڑی روشن ہو گئی۔ تشنیکا سمیت سب خوشی سے نعرے لگانے لگے۔ شیطان دیوتا خود حاضر ہو گئے۔ کھوپڑی میں سے ایک خوفناک آواز آئی، میرے تابعدار سب سن لو، اس لڑکے نے اپنی ماں کی طرح سچی لگن سے میری پرستش کی ہے، میں اس سے بہت خوش ہوں۔ آج میں اسے اتنی طاقتوں سے نوازوں گا کہ مستقبل میں جب جب میرا ذکر کیا جائے گا ساتھ اس کا ذکر بھی لازم ہوگا۔ روز مجھے پکارتا ہے نا، دور سے پوچھتا ہے مجھے، اپنا عمل شروع کر میرے لاڈلے، آج میں خود تیرے سامنے بیٹھ کر تیرا والہانہ پن دیکھوں گا۔ وہاں موجود سب شیطانی کارندے زمان کو مبارکباد دینے لگے۔ وہ خوشی کے مارے جذباتی ہو کر تشنیکا کے گلے لگا کر اس کے ہاتھ چومنے کے بعد دیوتا کے سامنے بیٹھ کر منتر پڑھنا ابھی شروع ہی کیا تھا کہ ان شیطانی لوگوں میں ہلچل مچ گئی۔ سجاد شاہ اور حنین وہاں پہنچ چکے تھے۔ تشنیکا نے حیرانگی سے کہا، یہ یہاں کیسے آ گئے؟ زمان سجاد شاہ کو دیکھ کر غصے سے دلملا اٹھا اور کھڑے ہو کر چلایا، آج 30 سال بعد میں تجھ سے اپنی ماں باپ کا انتقام لوں گا۔ زمان تو پہلے اپنے عمل مکمل کر، وقت کم رہ گیا ہے، تب تک ہم لوگ اسے سنبھالتے ہیں۔ زمان بیٹھ کر تیز تیز منتر پڑھنے لگا۔ وہاں موجود شیطان کے کارندے چاروں طرف سے ان کی طرف بڑھنے لگے۔ سجاد شاہ نے اپنے اور حنین کے گرد حصار کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے سب ان کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے ہوئے ایسے پیچھے گرے جیسے کسی نے اٹھا کر پٹخ دیا ہو۔ حنین یہ سب دیکھ کر وہیں گر گیا۔ پہلے کبھی اس کا سامنا ایسی صورتحال سے نہیں ہوا تھا۔ شاہ جی نے اسے سنبھالتے ہوئے چاروں کل پڑھ کر زمان کی طرف منہ کر کے پھونک مار دی۔ ان کی ذرا سی پھونک ایک تیز ہوا کے جھونکے کی صورت زمان کی طرف بڑھی اور کھوپڑی کے اوپر رکھا گلاس نیچے گر گیا۔ سارا خون، پاگل بڈھے، یہ کیا کر دیا تو نے؟ سارا خون گرا دیا، مٹی میں مکس ہو گیا، ہمارے سالوں کی محنت مٹی میں ملا دی۔ اور زور زور سے چیخنے لگی۔ زمان کچھ لمحے بت بنا بیٹھا رہا۔ اسے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایک ہی سیکنڈ میں اس کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ سجاد شاہ، تو نے اچھا نہیں کیا۔ وہ آنکھوں سے شعلہ برساتا شیر کی طرح اٹھا اور غصے سے اپنا پیر زور سے زمین پہ مارا۔ غلطی سے اس کا پیر شیطانی کھوپڑی پہ پڑ گیا اور وہ چکنا چور ہو گئی۔ اس کے ٹوٹتے ہی بونچھال آ گیا۔ تشنیکا دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پیٹنے لگی۔ یہ تو نے کیا کر دیا زمان؟ شیطان دیوتا کی توہین کر دی۔ شیطان کی غصے سے چنگھاڑتی آواز فضا میں بلند ہوئی۔ گستاخ لڑکے، ابھی میں نے تجھے طاقت دی نہیں اور تو اتنا سرکش ہو گیا۔ میری توہین بہت مہنگی پڑے گی تجھے۔ اس نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ اسے مار ڈالو۔ پل بھر میں منظر بدلا۔ جو لوگ تھوڑی دیر پہلے زمان کی خوش قسمتی پہ رشک کر رہے تھے، اسے مبارکباد دے رہے تھے، وہ اپنی دیوتا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسے پیٹنے لگے۔ زمان دونوں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا، مگر بے سود۔ اس نے تشنیکا سے التجا کی، رانی مجھے بچا لے، شیطان دیوتا کو بتا کہ میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ تشنیکا نے حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا اور منہ پر لات رسید کر کے کہا، لعنت ہے تجھ پر، میں نے تجھے پالا پوسا تاکہ تجھ سے کچھ نفع حاصل کر سکوں، مگر تو نے دیوتا کی توہین کی، ان کو ناراض کر دیا۔ اب بھی اگر تیری طرفداری کی تو دیوتا مجھے اپنی شیطانی دنیا سے بے دخل کر دے گا۔ تیرا مر جانا ہی بہتر ہے منحوس۔ جیتی ہوئی بازی ہار گیا۔
زمان کو اس کے سلوک پہ حیران ہونے کا بھی موقع نہ ملا۔ اس کے ناک اور منہ سے خون کے فوارے پھوٹنے لگے۔ سجاد شاہ زمان کو اپنی موت آپ مرتے دیکھ کر حنین کو ہوش میں لانے کے بعد جو انہی ایک کمرے میں سے ایک کمرے میں بے سود پڑی ملی۔ شاہ جی نے اس کی سانس چیک کی اور افسردہ ہو گئے۔ اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ بار تشنکا سمیت سب شیطانی کارندے زمان کو ہلاک کر کے جا چکے تھے۔ زمان کی لاش خون میں تر درختوں کے نیچے پڑی تھی۔ سجاد شاہ نے اس کی طرف اشارہ کر کے حنین سے کہا، دیکھا بیٹا، آپ نے اس کا حشر، جس کو خوش کرنے کے لیے اسے 7 معصوم جانوں کی بھی پرواہ نہ ہوئی، شیطانی عمل کیے اس نے دیوتا کی وجہ سے، اس کی ہزاروں تابعداریوں کو بھلا کر فقط ایک غلطی کی کتنی بھیانک سزا دی۔ اور دوسری طرف ہمارا اللہ ہے، ہم لاکھ گناہ کر کے بعد سچے دل سے اللہ سے استغفار کرتے ہیں تو وہ اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے۔ بلا شبہ وہ واحد لا شریک ہے۔ اس کے مخالف اسی کی پیدا کردہ ہو کر اس کی ہی نافرمانی کرتے ہیں اور ان کا انجام یہی ہوتا ہے۔ سونیا کی میت اس کے گھر بھجوا کر سجاد شاہ نے زمان کے گھر کے تہہ خانے سے ان لڑکیوں کی بوسیدہ ہڈیوں کو جمع کیا، ان سے زمان نے دھوکے سے شادی کر کے اپنے شیطانی عمل میں ان کا استعمال کیا تھا۔ پھر ان ہڈیوں کو قبرستان میں دفنا دیا اور ان لڑکیوں کی بھٹکتی ہوئی روحیں قیامت تک پرسکون ہو گئیں۔ وہ گھر جہاں زمان اپنے شیطانی عمل کرتا تھا، محلے میں آصف زیادہ مشہور تھا۔ سجاد صاحب کی توسط سے اسے مسمار کروا کے وہاں مسجد بنوا دی گئی۔ بلا شبہ وہ جگہ اب ہری بھری ہے۔ کچھ عرصے بعد سونیا کے والدین اس کی موت کے غم سے نکلے تو سجاد شاہ کو حنین کے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ جی تو لسنر، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ ضرور بتائیے گا۔ اگلی سٹوری کے لیے مجھے فالو کرتے رہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ شکریہ۔